کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں اتنی دعا کر رہا ہوں یا پھر میں اتنی دعا کر رہی ہوں، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ۔ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے یا آئی ہے تو اس بات کو ضرور سمجھ لیجیے۔ ایسا کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی یہ اللہ پاک کی شان میں بے ادبی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کو پورا اختیار ہے، جب وہ مناسب سمجھتا ہے اسی وقت دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے وہ جلدی نہ کریں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول جلدی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہ کی۔ ایسا ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک سے ہم نے اتنی دعائیں کی ہیں لیکن اللہ پاک نے میری دعا قبول ہی نہیں کی۔ تو ہمیں رمضان میں جو کچھ دن بچے ہیں اس بات کو ہمیں ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں ہمیں صرف دعا مانگنا ہے، دینا نہ دینا وہ اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ دعا شرط نہیں التجا ہے۔ اللہ ہمارے مالک ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ ہم اسے دعا قبول ہونے کے تین طریقے ہیں۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے لیکن اس کا جواب دینے کے طریقے تین ہوتے ہیں۔ تو پہلا ہے فوراً مل جانا، جو آپ نے مانگا وہی مل گیا۔ جیسے ہم کبھی کبھی دعا مانگتے ہیں نا، ابھی ہم نے مانگا اور ہماری دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا ہے مصیبت ٹل جانا، آپ نے کچھ مانگا وہ نہیں ملا لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے آپ پر آنے والی کوئی بڑی مصیبت ٹال دی۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا ہے آخرت کا ذخیرہ، اللہ پاک کو معلوم ہے کہ یہ چیز ابھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا اجر قیامت کے دن کے لیے بچا لیتا ہے، جو سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اور اللہ پاک کی حکمت، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ہر چیز نہیں دیتی جو وہ مانگتا ہے، مثلاً چاقو یا آگ، کیونکہ وہ بچے کو نقصان دیتی ہے، ویسے ہی اللہ پاک ہمارے لیے وہ فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، چاہے وہ ہماری پسند کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور چوتھا مایوسی گناہ ہے۔ چوتھی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے، مایوسی گناہ ہے، اللہ سے کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دعا نہ قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے بھی بڑا کوئی پلان ہے۔ ہمیں دعا پورے یقین سے کرنی چاہیے لیکن نتیجہ یعنی رزلٹ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی کو رضائے الہی کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کرے اس میں خوش رہنا۔ جب ہم اپنے رب کی حکمت کو یعنی وسڈم کو سمجھ لیتے ہیں، جب ہم اپنے رب کی حکمت کو سمجھ لیتے ہیں تو دل کو ایک سکون مل جاتا ہے۔ دعا مانگنا ہمارے حق میں ہے لیکن اس پر ضد یا شرط لگانا ہماری حیثیت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے جو تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ بقرہ 216۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں صرف مانگنا چاہیے اور فیصلہ اس پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی کر، تو ہم اپنی پریشانی اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سوچئے، جب ہم اپنی پریشانی اللہ پاک کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی فکر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ علم میں یہ بات آئی تو میں نے سوچا آپ کو ضرور بتانا چاہیے۔ اگر میری بات آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیجیے گا اور یہ ویڈیو اور لوگوں کو بھی شیئر کریے تاکہ انہیں بھی دعا کی حکمت سمجھ میں آ جائے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔